کس ملک کے اوپر کس سن میں کون سی جنگ مسلط کرنی ہے، وہ چاہے حضرت ٹرمپ ہو یا حضرت بش ہو. حضرت ٹرمپ نے ساری کی ساری جو ووٹ لی تھی وہ اس کے اوپر لی تھی نا کہ میں دنیا میں جنگیں رکواؤں گا، اور ابھی تک 8 جنگیں رکوانے کے عوض وہ امن کا نوبیل پرائز بھیک کے طور پر مانگ رہے تھے. جب نہیں ملا تو انہوں نے خرید لیا اس عورت کو بلا کے، اس کو بھی ذلیل کروایا، خود بھی ذلیل ہوئے. تو یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ جو ہے وہ کھڑ دماغ ہے، پتہ نہیں چلتا. یار وہ ہماری طرح نہیں ہے، پوری پلاننگ کرتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ سامنے کوئی بھی ہو، انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا ہے، اور یہ ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی جنگیں پلان کی ہوئی ہیں، کیونکہ ظاہر لوگوں کی اکانومی اسلحے سے وابستہ ہے. وہاں اسلحہ بکے گا تو 60% لوگ امریکہ کے کھائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مقروض ملک ہے تو امریکہ ہے، تو اس کے تو حق میں ہے کہ جنگیں ہوں، اسلحہ بکے تاکہ اس کی اکانومی چلتی رہے. اور دوسرا ہمارے جو عرب ملکوں نے پیٹرو ڈالر والا جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ کی ہوئی ہے. اس میئر کی تقریر میں یہ الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ یہاں پر کئی بوڑھے لوگ ہیں جو بنکرز تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور وہ اس طریقے سے جنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں. میرا خیال ہے اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا ہوگا. جو وہ جنگ ٹی وی چینلز کے اوپر بڑے مزے لے لے کر اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جنگ جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے، اور اس میں عوام الناس کا کتنا استحصال ہوتا ہے، ایون ان لوگوں کا بھی کہ جو جنگوں کے مخالف ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل میں جتنے یہودی آباد ہیں تو یہ سب کے سب جو ہے وہ مر جائیں، انہیں بھی رہنے کا حق ہے. لیکن وہ لوگ جو انسانیت کے قتل کے درپے ہیں ان کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے. ابھی تک 2 خوش نصیب ہیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو حضرت ٹرمپ کی زبان سے محفوظ ہیں. ایک ہمارے حضرت پی ایم شہباز شریف صاحب، اور دوسرے ہمارے حضرت فیلڈ مارشل جو حافظ صاحب ہیں. وہ فی الوقت یہ 2 بچے میں مستقبل کا نہیں پتا. حضرت ٹرمپ سے آپ کچھ بھی امید کر سکتے ہیں، لہٰذا کوئی میری یہ ویڈیو سنبھال کے نہ رکھے کہ انجینئر صاحب نے کہا تھا تو یہ دیکھیں. میں فی الوقت یہ بات کر رہا ہوں، آج کی ڈیٹ 29 مارچ 2026 تک. مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، پاکستان کی ریاست کو بھی ان لوگوں کے فتنوں سے بچائے دی. یہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. جو ہمارے وہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے تھے کہ جی IMF قرضہ مانگے تو دسو آیا جے غوری. اس طرح دنیا میں معاملات بھائی نہیں چلتے. نہ دنیا اس طریقے سے کسی کو ایکسیپٹنس دیتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پابندیوں کا مسئلہ کیا ہے. آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے ہمارے پہ کوئی پابندی لگی ہوئی ہے اس وقت؟ مجھے بتائیں. اس حوالے سے تو کوئی نہیں ہے نا. تو پیٹرول تو یہاں 250 سے کہہ رہے ہیں جی 550 پہ جا رہا ہے. ہم پہ نہیں لگی پابندی. صرف ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہو رہی ہے تو انڈائریکٹلی ہم پہ کیا اثر آ رہا ہے اس کا؟ ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو تیل نہیں ہے زمین میں، تو ہم نے تو باہر سے خریدنا ہے. تو اللہ کے بندو یہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. دنیا میں اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے. اور نبی الاسلام نے بھی اپنے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو مینج کرنے کے بعد اللہ پر توکل کیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ پر توکل کریں یا اونٹ کو باندھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی یہ نبی کی تعلیمات ہے نا. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب تیاری کر کے رکھو آلات جنگ کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کے خلاف. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں تیر تھے، آج کل میزائل ہیں یا ایئر سٹرائکس ہیں. تو نبی اسلام کی تو یہی تعلیمات ہیں جس پہ ایران عمل کر رہا ہے. نبی اسلام نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ طاقت بابوں میں ہے. ہاں بابے تھے، ایک بندے نے ٹاکے آتے تھے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ ایک مدنی پوائنٹ میرے ذہن میں ہے. لعنت ہے اللہ کی پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں حرام خور ڈالر خور، ان کے اوپر. انڈیا کے یوٹیوبرز کو سلوٹ ہے اور پاکستان کے حرام خور یوٹیوبرز پہ اللہ کی لعنت ہے کہ یہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جا کے افغانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایران سے زیادہ ایران کے وفادار بنے ہوئے ہیں. ایران کا پریزیڈنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن یہ حرام خور یوٹیوبرز آپ کو بتا رہے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے. مجھے بتائیں ایران کو اصل بات پتہ ہے یا ان حرام خوروں کو؟ ان حرام خوروں کو صرف اپنے مہاتما کی محبت میں پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنی آتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہر آنے والا دن ان کو مزید ننگا کرتا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا یہ آپ کو جو سیاسی خبریں بھی دیتے تھے نا وہ بھی اس قسم کی فراڈ میں مبنی خبریں ہوتی تھی کہ جی 35 اپریل کو ہمارے مہاتما صاحب باہر آ جائیں گے، نہیں تو 36 مئی کو تو آ جائیں گے، اور اگر 36 مئی کو نہ آئے تو 40 جولائی کو تو انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. مجھے اب یقین آ گیا کہ دجال کو لوگ کیسے مان لیں گے. بالکل یقین آ گیا. بالکل ایک چیز واضح، کافر لکھا ہوا ہے پھر بھی ان کو وہ کافر نظر نہیں آئے گا. کاف فا را جو بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ کاف سے کش پڑھ لیں گے، فا سے فیض پڑھ لیں گے، را سے روحانیت پڑھ لیں گے. یہ میں نے تشریح کی ہے اور جو اہل ایمان ہے انہیں پتہ چل جائے گا. تو ان یوٹیوبرز کے شر سے اللہ تعالیٰ اس سیاسی جماعت کو بھی بچائے، ان کے اندھے فالوورز کو بھی بچائے، اور مہاتما صاحب کو تو سب سے بڑھ کر بچائے کیونکہ ان کو اندر رکھنے میں یہ ڈیجیٹل بندر انوالو ہیں. کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ پکڑ تو لیا، اس کو چھوڑو گے کیسے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تو دوبارہ وہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ اس کو نہ چھوڑو. اور یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے تو TLP کو آڑے ہاتھوں لیا اس زمانے میں جب اسٹیٹ نے گود لیا ہوا تھا TLP کو. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، عمران خان صاحب کے دور میں بھی اکیلا بندہ میں تھا جو للکارتا تھا TLP کی ایکٹیویٹیز کو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں جو دھرنے دے رہے ہیں، لوگ ہاسپٹلس تک نہیں پہنچ سکتے، لوگوں کو تکلیف میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے. لہٰذا جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے نا کہ وہ ہماری جماعت کو انجینئر صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو سیدھے برگر فیملی ہو. میں نے تو سرطان سے جدا والی پارٹی جنہوں نے میرے اوپر 10 حملے تو کروا لیے ہیں کم از کم، 11واں 295C والا بھی ملا لیں، تو میں تو ان کو بھی پچھلے آلموسٹ 10 سالوں سے آڑے ہاتھوں لے رہا ہوں. کل کو اگر یہی کام نون لیگ پیپلز پارٹی نے شروع کیا تو میں ان کے بارے میں بھی اسی طریقے سے گفتگو کروں گا. اتنا گولف کے بال کے برابر اگر یورینیم آپ کے پاس ہو تو 1 kg بنتا ہے. اس سے آپ کو پتا ہے کتنی انرجی ملتی ہے؟ آپ کی سوچ بھی وہاں پہ نہیں جا سکتی. کتنا آپ گیس کریں گے زیادہ سے زیادہ. 27
लाख से लेकर 30 लाख किलो कोयला, 30 किलो नहीं, 30,000 किलो नहीं, 30 लाख किलो यानी 3 मिलियन केजी कोयला अगर जलाया जाए, सैकड़ों आपको इस किस्म की एकेडमी चाहिए। उलूम दो ही है, मैंने कई एक वीडियोस में डिस्कस किया। एक वो इल्म है जो अल्लाह ताला वही की शक्ल में इंसानियत को देता है पैगंबरों के जरिए, उसे हम इल्म वही कहते हैं, रिवील्ड नॉलेज, कुरान और सुन्नत का इल्म, अगली इल्हामी किताबों का इल्म। दूसरा है एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म। और यह इल्म भी उसी तरह मुहकम है एस्टेब्लिश साइंस का जिस तरह कुरान और सुन्नत मुहकम है। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जी आप उसी तरीके से मानते हैं, यानी कभी भी हमें यह वहम भी नहीं आएगा कि हम पेट्रोल को आग लगाएं और वो आग ना पकड़े, किसी को वहम भी नहीं आएगा। खुश्क लकड़ी को आप जलाएं तो वो आग पकड़ेगी, कार्बन है, ज़ाहिर है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, बल्कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ क्रिएटर है। इस कायनात के पैदा करने वाले ने ये कानून कुदरत बनाया हुआ है। दो अकीदे हैं जिस पर पूरी इंसानियत इकट्ठी है, एक ये कि इंसान ने मर जाना है, और दूसरा ये साइंटिफिक फैक्ट्स, इनके ऊपर इंसानियत इकट्ठी है। तीसरे किसी अकीदे पे नहीं इकट्ठी। कई लोग हैं खुदा के मुनकिर हैं, कई खुदा को मानते हैं, आखिरत के दिन के मुनकिर हैं, लेकिन मौत का इनकारी कोई नहीं है, और ये साइंटिफिक जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं इनका कोई इनकारी नहीं है। लेकिन जब पैगंबर इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करे और मेडिकल की फील्ड के लोग बता दें कि वाकईतन ये लाठी थी और अब ये बन गई है एक जिंदा सांप या अजदहा, तो सबसे पहले साइंटिस्ट सजदे में गिर पड़ेंगे। पूरी इंसानियत जो है वो ईमान ले आएगी, जिस तरह उस वक्त जादूगर ले आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जादू से ये कुछ नहीं हो सकता। बाकियों को नहीं समझती, लेकिन आज तो सब मानते हैं कि अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये लाठी है या वाकईतन कोई जिंदा ऑर्गन बन चुका है। इसलिए खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील यह है कि इस दौर में किसी पैगंबर की जरूरत इसलिए नहीं थी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ईमान बिल गैब, ईमान बिल शहादा बन चुका है। टेस्ट इंसानियत का खत्म हो जाएगा अगर पैगंबर आज मुर्दों को जिंदा करके दिखा दे। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब लोगों को मुर्जात का मुनकर बना रहे हैं। मुर्जात का नहीं, तुम्हारे बाबों के फ्रॉड का मुनकर बना रहा हूं। तुम्हारे बाबों की मट्टी प्लीत करके रखती है साइंस ने। कल तक तो तुम्हारे बाबे रूहानी ऑपरेशन कर रहे थे, बाईपास भी रूहानी होते थे। हमने तो छोटी सी शर्त रखी है कि एक नौ मौलूद बच्चे का कोई बाबा निगाह मार के खतना करके बता दे, और अगर खतरा ना हुआ, क्योंकि नबी अलैहि खुद कह रहे हैं कि जब मैं अल्लाह के रेफरेंस से कोई बात करूं तो उसको तुम ले लो, जहां मैं कुछ जाती एक्सपीरियंस शेयर करूं तुम्हारे दुनियावी मामलात में, तो अंतुम अअलमु बि अमरी दुनियाकुम, तुम अपने दुनिया के कामों को बेहतर समझते हो मुझसे। अंदाजा करें, ये हमारे नबी का ही जिक्र है ये बात करना। इसमें वो जवाब क्लियर हो गया कि कोई शख्स पूछे कि नबी इस्लाम ने एटम बम बनाने का तरीका क्यों नहीं बताया, इसलिए कि ना वो नबी इस्लाम की जरूरत थी कि नबी इस्लाम को सिखाया जाता और आप अपनी उम्मत को सिखा के जाते। आप हमारे हिदायत के इमाम हैं, दैट्स ऑल। ये कोई नबी का ऐब नहीं है। इसलिए मेरा ये दावा है कि आज अगर नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद होते तो आपका टीवी चैनल भी होता, आपका यूट्यूब का चैनल भी होता। आपने हर वो जरिया इस्तेमाल करना था जिसके जरिए दावत पहुंचाई जा सकती है, लेकिन ये दौर इस चीज का मुतहम्मिल नहीं था। एक तो मैंने आपको बताया इस वजह से कि ईमान बिल गैब वाला मामला खत्म हो जाता, और दूसरा ये जो तस्वीर का फितना है उसमें जिस तरीके से मिलाइन किया जाता है लोगों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के या किसी की बरहना वीडियोस एआई के जरिए जनरेट करके, तो दुनिया में तो हर वक्त जंग ही रहनी थी। यानी ये तौहीन रसालत वाली ओरिजिनल केसेस बन जाने थे। लिहाजा ये दौर इस काबिल ही नहीं था कि इसमें किसी पैगंबर को भेजा जाता, इसलिए अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले खत्म नबूवत फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, ये जो हमारे भाभी भाई हैं हिशाम अलाई ज़हीर साहब, उन्होंने ईद के मौका के ऊपर ईरान के मजलूमीन के हक में दुआ की। अब पता नहीं वो मजलूमीन से मुराद शिया ले रहे थे या सुन्नी, हो सकता है तौरिया किया उन्होंने, लेकिन पहले तो मेरा हुस्न ज़न था, लेकिन वो हुस्न ज़न मेरा टूट गया। अभी जुमे के खुतबे में उन्होंने खामनाई साहब का नाम लेते हुए गलती से उनके मुंह से निकल गया कि खामनाई साहब की शहादत हुई, फिर अचानक वो चौंक गया। यानी उनके नजदीक, ये आपने जुमला नोट करना है, ये मेरी उकाबी नजरें देख रही होती हैं और मेरे वो कान, हाँ, जो बनु उमैया की चालें जो है वो सुन के बल्कि सूंघ के बता देते हैं कि ये कहां से बोल रहे हैं। तो उसके मुंह से शहादत का लफ्ज निकला और साथ ही उसने उसको कवर किया कि उनके नजदीक। इसका मतलब है कि ये जो गले फाड़ने वाले ने ईद के मौके के ऊपर भी दुआ करवाई थी ईरान के मुसलमानों के लिए, तो वो जो उनके नजदीक मुसलमान है ना, उनके लिए करवाई थी, उनके लिए नहीं करवाई थी जो बेचारे इस वक्त शहीद हो रहे हैं। लोज़ामो, मैं इस एतबार से साहिल अदीम भाई को सपोर्ट करूंगा, हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई जरूरत नहीं थी एक ऐसे शख्स के पास जाके नाश्ता करने की जो हजारों मुसलमानों का कातिल है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो एक अलग बात, उसकी प्ली आम मौलवी नहीं ले सकता। ये किस कैपेसिटी में मिलने के लिए गए हैं जी? मजहबी रहनुमा। अगर आप मजहबी रहनुमा हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आप गए हुए। कोई पाकिस्तानी हुकूमत अगर किसी मौलाना को भेजती है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कंट्री की रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो मामला अलग होता है। ये अपनी कैपेसिटी में गए, वो कहते हैं मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने। अच्छा, यहूदों ने सारा के एजेंट मुझे कहते हैं और सिलेक्ट ये हो रहे हैं। लो सामो, उन्होंने ये लफ्ज बोला है कि मुझे सिलेक्ट किया गया। नजराती कौंसल तो शाही कोई नहीं है। आम मज़हब बरेलवी साहब ने तुम वहाबियों को यानी देवबंद और अहले हदीस को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। हाँ, आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं। तेरी नजराती कौंसल थे शाही कोई नहीं, और मामू पार्टी अपने ईमान की फिक्र करो। तो आला हजरत ने इस्लाम तो बाहर कटिया, तुसी डिक्लेयर्ड वाकई मुजरिम और काफिर हो ना नजदीक। हमारे नजदीक एक मामला अलग है कि हम क्या आपको समझते हैं, लेकिन नजराती कौंसल से भी बड़ी कौंसल जो है वो आला हजरत का फतवा है, हुसामुल हरमैन में भी और अहकाम शरीयत में भी। तुम्हें मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ उन्होंने, वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया हुआ है, और हमारे बाबा जी ने तो सूरह सूर डिक्लेयर किया है दोनों।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 29 مارچ 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 228 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کا پورا تھدہ میرے پاس پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آج کا جو کرنٹ افیئر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص اور باقی انسانیت بالعموم امریکہ اور اسرائیل نے جو ظالمانہ جنگ مسلط کی ہے ایران کے اوپر، اس کے حوالے سے پریشان ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کرنا یہ لوگوں کے لیے کوئی انٹرسٹ کا باعث نہیں ہے. اس لیے میں نے آج ارادہ کیا کہ اسی حوالے سے جو ابھی ریسنٹلی ایک چیز سامنے آئی ہے، جو اسرائیل کے دوسرے بڑے شہر تل ابیب کے اندر کووں کا اتنا بڑا جھرمٹ دیکھا گیا، اور آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا. ہمارے لوکل جو نیشنل ٹی وی ہیں انہوں نے بھی اس کو خبر بنا کے پیش کیا. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تو خوب اس کے حوالے سے کیا سرائیاں ہوئیں، اور اس میں سب نے حصہ ڈالا. یہودیوں نے بھی، کرسچنز نے بھی، مسلمانوں نے بھی، اور ریشنل لوگوں نے بھی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بہرحال جتنا مذہبی طبقہ ہے، خواہ وہ یہودیوں سے تعلق رکھتا ہو، کرسچن سے ہو، مسلم سے ہو، وہ سب کے سب متفق ہیں کہ یہ کوئی قیامت کی نشانی ہے جو اتنے زیادہ کوے اسرائیل کے شہر میں نظر آئے ہیں. اس کے حوالے سے بائبل کے اندر کیا موجود ہے، قرآن و سنت میں کیا آیا، میں انشاءاللہ تعالی اسے بھی ڈسکس کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اس وقت اپڈیٹس آئی ہیں اس جنگ کے حوالے سے ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا 15 علمی پوائنٹس کی شکل میں، انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں 4 چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں جن کو کور کر لوں. ظاہر ہے یہ بھی ایک کرنٹ افیئر کا حصہ ہوتا ہے. نیوز نمبر 1، اسی ویک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہاسپٹل کی ویڈیو وائرل ہوئی. میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں، صرف میں نے یوٹیوبرز کو اس پہ کامنٹس کرتے ہوئے اور صحافیوں کو دیکھا. اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسی خطرناک چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ سیخ پا ہوئے. اب یہ پتہ نہیں کون سے ڈاکٹرز ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہوئی اور انہوں نے اس طریقے سے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، ایتھیکلی بھی اور قانوناً بھی. ڈاکٹرز کو تو جو اوتھ لیا جاتا ہے جب وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مریض کی بیماری جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈال کے رکھنا ہے. حتیٰ کہ آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں کہ بڑے بڑے طبیب ہو گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں جیلوں میں کاٹ لی اسی سبب سے کہ انہوں نے حاکم وقت کی بات نہیں مانی. کسی حاکم نے کہہ دیا کہ جی آپ فلاں شخص کو قتل کرنے کے لیے مجھے زہر تیار کر کے دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے عہد کے خلاف ہے. خود ہمارے جو بانی پاکستان تھے محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو پرسنل ڈاکٹر تھے وہ ایک ہندو تھے، اور آخری وقت تک انہوں نے ان کی بیماری چھپا کے رکھی ہے. ادروائز چند مہینوں کی گیم تھی اور یہ پاکستان بننے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا تھا، لیکن انہوں نے اگرچہ ایک ریلیجن کا ڈیفرنس تھا اس کے باوجود ان کی بیماری کو چھپا کے رکھا. اب ان کے ساتھ جو قانوناً معاملہ ہونا ہے وہ تو ایک الگ چیز، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جابز تو چلی جائیں گی. ظاہر ہے قانوناً انہوں نے ایک جرم والا معاملہ کیا.
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے باقی لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ لوگ خود عبرت حاصل کریں کہ کیا یہ اپنے حق میں اس کو درست سمجھیں گے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی اس قسم کی کوئی ویڈیو وائرل کریں جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اور اس پر ترا یہ کہ وہ مسلمان جو آج ان کو پردے کا، نیکی کا بھاشن دے رہے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں بے حیائی پر مبنی ریلز دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ حیا کا درس دے رہے ہیں. کتنی حیران کن بات ہے. تو اپنے ان گناہوں سے بھی توبہ کریں، سیکس ڈسپلن کو اڈاپٹ کریں. میں نے سیکس ڈسپلن کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے ایپسٹین فائلز کے اوپر جب میں نے ڈسکشن کی تھی، اس پہ میں نے کافی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ ڈسکشن کی ہے. رہا ڈاکٹرز کا معاملہ، تو ان کو تو اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کو پروفیشنل طریقے سے لے کر چلیں، نہ کہ یہ کہ کون پہلے آپریشن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کون پہلے ویڈیو چڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے. وہ ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ خود بھی سرجن ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ سرجن کو تو یہ تربیت کی جاتی ہے کہ اس نے آپریشن کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے، چاہے اس کا جتنا مرضی ٹائم لگ جائے. یہ نہیں ہے کہ جو جلدی آپریشن کر لے تو وہ اچھا سرجن ہے. نہیں، جو اچھے طریقے سے آپریشن کرے، جس میں کم سے کم ٹیشوز ڈیمیج ہوں مریض کے، وہ اچھا سرجن تصور کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے اس قسم کی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کی ویڈیوز دیکھنے والے جو ان کو حیا پر مبنی درس قرآن اور حدیث دے رہے ہیں، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے کریکٹر کے اوپر بھی ذرا نظر کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں.